اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوقات میں فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ حالانکہ کھاتے جانور بھی ہیں اور کھاتا انسان بھی ہے، پیتے جانور بھی ہے، پیتا انسان بھی ہے، چلتا جانور بھی ہے، چلتا انسان بھی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو افضلیت اور انسانیت کو مقام عطا فرمایا، حیوانیت کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کے بعد اس انسان کے اندر اللہ نے وہ مادہ تخلیق کیا کہ جس مادے کی ہوتے ہوئے، جس مادے کی نسبت سے ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ اور درد کو سمجھ سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایذا اور تکلیف حیوانوں کو بھی پہنچتی ہے، مشکل وقت ان پر بھی آتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، وہ ایک دوسرے سے اپنا دکھ اور درد بیان نہیں کر سکتے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس غم اور درد کا مداوع کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حص ہے فقاہت کی، تفکر کی، یعنی سمجھنے کی جو حص ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جب انسان ہے، انسان کسی مشقت اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرا انسان اس کو مشقت اور مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی دکھ اور درد کو سمجھتا ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس فضیلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سخاوت کو جس انداز سے بیان کیا ہے، شاید کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی اور عنوان کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ اور سخاوت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، جو انسان کو اللہ کا جو اصل اس کی اصلیت ہے، اس کا وجود ہے، اس کی ذاتیات ہے، وہ رب جس شان کے اندر بھی ہے وہ شان انسان کو سمجھاتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب شماری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا شیخ، آپ نے اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل عمل اپنی زندگی میں کون سا پایا؟ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کے عابد بندے ہیں، زاہد بندے ہیں، اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہے، آپ کی عبادت بے مثال ہے، آپ کی ریاضت بے مثال ہے، آپ کا تقوی بے مثال ہے، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کے بعد جو سب سے بہترین عمل آپ کو پسند آیا، سب سے اچھا عمل آپ کو لگا، وہ عمل کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد مجھے جو سب سے بہترین عمل لگا ہے اپنی زندگی میں، وہ بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ کسی محتاج کی محتاجگی کو دور کرنا ہے، کسی کے فقر کو دور کر کے اس کے منہ کے اندر حلال لقمہ ڈالنا۔ اللہ کی عبادت کے بعد میں نے سب سے اعلیٰ مقام اس میں پایا، اور جو اطمینان اور سکون اللہ کی عبادت کے بعد مجھے اس عمل میں ملا وہ کسی عمل کے کرنے میں نہیں۔ اور سخاوت جو ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے، اور یہ انبیاء کی خاصیت ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ ہونے کے بعد، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہونے کے بعد، اللہ نے جو وصف سخاوت کا ان کے اندر پیدا فرمایا وہ آج تک کسی انسان میں نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوا۔ خود رسالت مآب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ کا یہ عمل حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر آپ کے پاس صبح کوئی انسان آتا آپ کو تحفہ دینے کے لیے، چاہے وہ غلے کی صورت میں ہوتا، وہ جو ہے
پیسے کی صورت میں ہوتا تو آپ اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھتے تھے جس وقت وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے۔ آپ کو اس وقت تک سکون ہی نہیں آتا تھا جب تک آپ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے۔ فرمایا ایک مرتبہ چند درہم آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم قبول فرمائے، اور قبول فرمانے کے بعد مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس جو سائل سوالی کرنے والا، مانگنے والا، سوال والا آتا تو میں اس میں سے نکال کر اس کو عطا کرتی۔ یہاں تک کہ سارے سوالی آئے ان کو میں نے عطا کیا، لیکن اس کے باوجود چند رقم جو ہے وہ پیارے آقا کے مبارک سرانے بچی رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لائے اپنے مبارک حجرے میں، اور آ کر کہنے لگے کہ عائشہ وہ جو مال، وہ درہم جو صبح آئے تھے، کیا وہ سارے کے سارے خرچ ہو گئے یا ان میں سے کوئی چیز باقی ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے چند درہم جو ہے، چند سکے درہم کے باقی ہیں۔ اللہ کے نبی بے چین ہوئے اور وہ سکے اپنے سرانے سے اٹھائے اور باہر فقیر کی تلاش میں نکلے، محتاج کی تلاش میں نکلے، اور اس وقت تک آپ گھر نہیں آئے جب تک وہ محتاج کو آپ نے عطا نہیں کرتی۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات آپ سخیوں کے بادشاہ ہیں، آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے آپ نے سنے، لیکن اللہ کے رسول کی سخاوت کے چرچے اس سے بڑے، اللہ کے رسول کی سخاوت اس سے بڑی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سخاوت کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں۔ اور سخاوت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سخاوت یہ ہے کہ خود بھی ضرورت مند ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو زیادہ سمجھ کر آپ اس کو عطا کرتے ہیں، تو فرمایا اصل سخاوت یہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ سب کے سب روزے سے ہیں، اور اب افطاری کرنی ہے، اور افطار کے لیے کچھ بھی گھر میں موجود نہیں سوائے چند کھجوروں کے۔ تو ایک یہودی آیا حضرت علی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اجرت پر لے کے جاتا ہوں، مزدوری پر لے کے جاتا ہوں، تمہیں ضرورت ہے مزدوری کی، تمہاری حاجت کو پورا کروں گا، لہذا تم میرے ہاں مزدوری کرو، اور اس کے بدلے میں میں تمہیں جو عطا کروں گا، جو تمہیں دوں گا، تم اس سے اپنا روٹی بنا لینا اور اس کو کھا لینا۔ سیدنا حضرت علی گئے، اس یہودی کی مزدوری کی، کرنے کے بعد اس نے اس کے عوض میں کچھ جو عطا کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی بڑی خوش ہوئے کہ روزہ تھا، رات کو کھانے کے لیے گھر میں سوائے چند کھجوروں کے اور پانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی نے وہ جو گھر لائی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تمائی کہ اے فاطمہ اس کو پیسو اور پیس کر اس کا آٹا بنا۔ کون فاطمہ؟ میرے نبی نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ۔ اس فاطمہ کے گھر کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کیا وہ میری اور آپ کی طرح عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا وہ اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کو نہ عطا کرتا؟ لیکن انہوں نے فقر کو اختیار کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم سے بھی زیادہ کوئی محتاج ہے، تم سے بھی زیادہ کوئی بھوکا ہے، تو خود نہ کھاؤ، اس کو عطا کرو۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکی پیسی اور جو کا آٹا بنایا، اور بنانے کے بعد اس کی روٹیاں بنائیں، اور وہ 3 روٹیاں بنائیں۔ شام کا وقت ہوا، دسترخوان لگا، دسترخوان پر
سیدنا حضرت حسن حضرت حسین کی تشریف فرما ہے۔ اور کون حضرت حسن اور حضرت حسین کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار میرے دو شہزادے حسن اور حسین۔ آپ نے دسترخوان میں بچھایا، دسترخوان پہ چند کھجوریں ہیں، وہ 3 جو کی روٹیاں ہیں جو دن کو جو لائی تھی مزدوری کر کے اس کی روٹیاں بنا کے رکھی ہیں۔ افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی کہ کوئی ہے جو محتاج کی محتاجگی کو دور کرے، کوئی ہے جو سائل کو بغیر اس کے سوال کے کچھ دیے خالی واپس نہ لوٹائے۔ میرے بھائیوں، یہ آواز سیدنا حضرت علی کے کانوں میں پڑی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑی، تو حضرت فاطمہ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور حضرت حسن کو دی۔ حضرت علی نے اپنی حصے کی روٹی اٹھائی اور حضرت حسن کو دی اور کہا جاؤ یہ فقیر کو دے کر آؤ۔ تو اب حضرت حسن اور حضرت حسین کو یاد انسان نہیں، انہوں نے سخاوت کے جوہر پیغمبر اسلام سے سیکھے تھے، انہوں نے سخاوت کی جو اعلیٰ مقام ہے وہ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھے تھے۔ تو اب روٹی بچی ہے 1 اور بندے ہیں 4، تو حضرت حسین نے اپنی حصے کی آدھی روٹی لی اور ان 2 کے ساتھ ملائی اور دروازے پہ جا کر فقیر کو دے کر واپس آئے۔ اب پریشانی ہے، روٹی آدھی ہے اور کھانے والے 4 ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس اللہ کی رسول کے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ روٹی کے 4 حصے کیے اور 2 شہزادوں نے، 1 شہزادی اور حضرت علی نے وہ آدھی روٹی کھائی اور کھا کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا، اپنی ضرورت ہر کوئی پوری کر لیتا، کسی کی ضرورت پوری کرنا یہ اسلام بھی ہے اور یہ انسانیت ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید سخاوت کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم ہو جائے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی۔ جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدق دل سے خرچ کرے گا، اللہ دنیا میں اس کے بدلے میں 10 گنا اور قیامت کے دن 70 گنا اس کو اضافہ عطا فرمائے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی زندگی میں فقر و فاقہ تھا، بڑا تنگ دست، بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتا تھا۔ جب اس کی ضرورت پوری نہ ہونے لگی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرا ایک پیغام ہے، اللہ تک پہنچا دو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں تنگ دستی سے بڑا پریشان ہوں، میں بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتا ہوں، مجھ سے وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ میری مقدر اور قسمت میں جتنا رزق میری موت تک لکھا ہے نا، وہ مجھے ایک ہی بار عطا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کہا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ سے کہوں گا، شاید اللہ میری بات مان لے۔ تو میرے بھائیو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ٹور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اس کے بعد کہا یا باری تعالیٰ تیرے ایک بندے کا پیغام تیرے نام ہے، وہ بھی مجھے پہنچانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین، فلاں شخص ہے، فلاں آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے بڑا پریشان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو رزق میری موت تک تھوڑا تھوڑا کر کے ملنا ہے نا، وہ مجھے ایک ہی بار مل جائے تاکہ میں سکون کی زندگی کچھ دن تو گزاروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور اللہ نے کہا جاؤ اس سے جا کر کہہ دو کہ تمہارا رزق تمہیں فلاں وقت اور فلاں جگہ پر سارا کا سارا مل جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائی ہوئی جگہ پر، بتائے ہوئے وقت پر وہاں گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ اس نے بہت سارا رزق ہے، بہت ساری اس کی مقدر اور قسمت کا جو اللہ نے عطا کرنا تھا وہاں پر موجود ہے۔
اب اس نے وہ وہاں سے لیا اور لے کر اپنے گھر آیا۔ اب اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ خرچ کرنے والے کے مال کو اللہ کبھی ختم نہیں کرتا، اللہ کبھی کم نہیں کرتا ہے۔ وہ آیا اور اس نے آ کر حکم دیا کہ دسترخوان بچھا دیے گئے۔ اس نے اپنے گھر کے باہر دسترخوان بچھائے اور یہ اعلان کیا کہ کوئی مسافر، کوئی محتاج، کوئی فقیر، کوئی تنگ دست جو 2 وقت کی روٹی جس کو میسر نہیں ہے، آج کے بعد وہ یہاں سے کھانا فری میں کھا سکتا ہے، مفت میں کھا سکتا ہے۔ اس نے سخاوت شروع کر دی۔ چند دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا یا باری تعالیٰ، یہ تو وہ بندہ ہے جس کا رزق بہت تھوڑا تھا اور اس نے جتنا تو نے دیا تھا اس نے اس سے زیادہ لوگوں میں خرچ کر کے لوگوں کو کھلا دیا، اس کا مال ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے اللہ سے کلام ہونے کے لیے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا یا باری تعالیٰ، آپ کا ایک بندہ ہے، اس کو آپ نے رزق عطا کر دیا، اس کا مال ختم نہیں ہو رہا، حالانکہ جتنا اس کا تھا وہ اس سے ڈبل لوگوں پر، انسانوں پر خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کے مال میں کیسے کمی آئی؟ میں نے جب اس کو رزق عطا کیا میں نے کہا خود کھائے گا اور ختم ہو جائے گا، پھر نہ جانے اس کی زندگی کیسے گزرے گی باقی۔ لیکن جب اس نے باوجود اس کے کہ اس کو پتہ تھا کہ میرا رزق کتنا ہے میرے مقدر کے اندر، میرے نصیب کے اندر، باوجود اس کے اس نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا، اس نے سخاوت کو اپنایا، تو میں تو رب ہوں، میرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، میں تو سخیوں کا بادشاہ ہوں، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ مجھے رب کو شرم آئی کہ یہ سخی بن گیا، باوجود اس کے اس کا مال تھوڑا تھا، اور میں وہ رب ہوں، کائنات کی ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، تو میں اس سے سخاوت کو کیوں ختم کروں؟ اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا، اور اس سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ سخاوت جو ہے وہ انسان کے ایماندار ہونے کی مثال ہے، اور سخی جو ہوتا ہے اس کی عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور برکت کے ساتھ ساتھ اللہ موذی بیماریوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ سخی چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اللہ کو سخی کی سخاوت بہت پسند ہے۔ فرعون جو ہے بڑا ظالم انسان تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو رب کہا تھا اس نے، لیکن 550 سال 600 سال تک تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے اللہ سے پوچھا، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے، مشقت آتی ہے، بیماری آتی ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا باغی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی سخاوت سے میں راضی ہوں، بے شک ظالم ہے لیکن سخاوت کو اس نے اپنایا ہوا، بے شک میرا باغی اور نافرمان ہے، لہذا اس نے سخاوت کو اپنایا، اچھا کام کیا، اور اس اچھے کام کا بدلہ میں اس کو دنیا میں دینا چاہتا ہوں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بڑے مہمان نواز، ان کی بیوی بڑی ان سے تنگ آئی، انہوں نے کہا روزانہ کسی نہ کسی کو لے آتے ہو، روزانہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا ہے، میں پکا پکا کر تھک گئی اور تم مہمان لاتے لاتے نہیں تھکے۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان صحابی نے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمان نوازی کرتا ہوں، میری اس مہمان نوازی پہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں وقت میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، گھر آ کر بیوی کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں تمہارا مہمان بنوں۔ بیوی بڑی خوش ہوئی،
اس نے کہا مہمان اتنا اعلیٰ اور اتنی بڑی بلند اور مقام اور عظمتوں والا ہمارے گھر ہمارے فقیر خانے میں مہمان۔ اللہ کے رسول مقررہ وقت پر آئے، کھانا تناول فرمایا، اور جب گھر سے نکلنے لگے تو اس صحابی کی بیوی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نکل رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے پیچھے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے نکل کر جا رہے ہیں۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا اس سے قبل مہمان ہے، کسی کے پیچھے یہ ماجرا نہیں دیکھا، لیکن آج کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ کر آؤ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو کیڑے اور مکوڑے تمہارے گھر سے نکل رہے تھے یہ مہمان نوازی کی برکت اور مہمان کا اکرام کرنے کی برکت سے، جب کوئی انسان کسی مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کی مہمان نوازی صحیح طریقے سے کرتا ہے، جب وہ جاتا ہے مہمان تو اس میزبان کے گھر سے بلاؤں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ مقام ہے مہمان نوازی کا اسلام سے، ہر چیز کا علم مجھے اور آپ تک پہنچایا، لیکن میری اور آپ کی بدبختی اور بدقسمتی کہ ہم نے اس علم کو سیکھا نہ اور نہ اس کو اپنایا۔ آج مسلمان ہے، اس کو اپنی پڑھی ہے، لیکن دوسرے مسلمان کی فکر نہیں ہے کسی کو۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ اس تعلیم سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس تعلیم کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سخاوت کا کیا بدلہ عطا فرمائے اور اللہ سخی کے ساتھ کیا معاجرہ فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بناؤ تو تمہیں یہ چاہیے کہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو تاکہ اپنے ارد گرد پڑوسیوں کو بھی اس کا حصہ عطا کرو۔ لیکن میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کا رویہ اور ہمارے معاشرے کا طریقہ کیا ہے کہ نوجوان بیٹا اپنی بیوی کی خاطر چیزیں لاتا ہے اور اپنی ماں اور باپ سے چھپا کر کمرے میں لے جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے کہ ماں باپ سے چھپا کر اچھی چیز خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی تمہیں پالا اور پوسا اور اپنی ہڈیوں کو کمزور کر دیا، اپنی ہڈیوں کو بوڑھا کر دیا، اس ماں باپ سے اچھی چیز چھپا کر کھاتے ہو، اللہ کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نفرت اور حسد کو اپنے دلوں سے نکالیں۔ آج بھائی کا خبر نہیں لیتا، بھائی کو بھائی کے گھر کا پتہ نہیں ہوتا، خود عیش و آرام کر رہا ہے، آرام کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ واقف نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ کبھی کوئی صدق کے دل سے بتائے کہ کسی نے اپنے بھائی سے جا کر یہ بات پوچھی، کسی نے جا کر اس کو پتہ کیا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے؟ تو کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس تعلیم کو اپنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر اعلیٰ اور عرفہ تھی کہ آپ نے صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ کافروں پر بھی سخاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک بدو آئے۔ بدو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا ادب و احترام نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی نے جو کچھ تھا وہاں موجود تھا، اللہ کے نبی نے عطا کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے تھے، لیکن اس حساب سے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر قریب بیٹھے ہیں، میان سے تلوار نکالنے لگے، کہا رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اس کی گردن اتار دو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو اشارہ فرمایا کہ آرام سے بیٹھے، اور اللہ کے رسول اس کو اپنے گھر میں لے گئے اور لے کر اس کو اتنا عطا کیا کہ وہ خود کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں یہ سب اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مانگ، اور کیا مانگتا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی نے اس کو اتنا مال عطا کیا کہ وہ خوش ہوا اور خوش ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جتنا میں نے سنا تھا آپ کو اس سے بڑھ کر سخی پایا۔ حالانکہ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تک اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا اس نے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو اتنا عطا کیا کہ وہ خوش ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آئندہ بھی تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو تو تم یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ اور میرے بھائی اور دوستو، ہم اس نبی کی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ ایک ناواقف ہے، دوسرا پڑھنے کا شوق نہیں، ایک ناواقف ہے، دوسرا کسی سے سننے کا شوق نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو کانوں کا چسکا بنایا ہوا ہے، ہم بیانات سنتے ہیں چسکے لے کر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ مسجد سے نکلی، جو مسجد میں تھی وہ مسجد میں رہی، باہر ساتھ لے کر نہیں گئی۔ جب باہر ساتھ لے کر نہیں گئے، زندگی میں نہیں اپنایا، اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کیا، تو یہ سننے اور کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سننے اور کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں، اور جو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کر مسلمان کے دکھ اور درد کو سمجھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں خود محمد اس کی شفاعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والا جو ہے، مومن جو ہے، وہ اپنے نفس کو ترجیح نہیں دیتا، باوجود اس کے کہ وہ اس چیز کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کو اس چیز کے لیے ترجیح دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے ترجیح نہیں دیتا۔ یہ مومن کی نشانی۔ آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ ہم اس لیے ناکام ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، صرف پڑھا۔ ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا نہیں، صرف پڑھا ہے۔ اور جب بات صرف پڑھنے تک ہوگی تو پھر میرے بھائیوں وہ قوم ترقی نہیں کر سکتے بلکہ تنزل ہی کرتے۔ آج آپ دیکھیں اخلاقی لحاظ سے ہمارا مسلم معاشرہ سب سے نچلے درجے۔ آج غیر مسلموں کو دیکھیں، کافروں کو دیکھیں، ان کی فلاحی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے فلاحی ادارے ہیں، وہ بغیر رنگ و نسل کے تعصب کے، بغیر مذہب کے تعصب کے، وہ ساری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان جس کو اللہ نے یہ ورثے میں عطا کیا تھا، جس کو اللہ نے یہ وراثت میں عطا کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے میں خود کھا لوں، دوسرا مرتا ہے مر جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمون کا جسد واحد، کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے۔ اور جسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے کسی ایک چھوٹے سے حصے کو بھی درد ہوگا تو آپ کا پورا جسم بے چین رہے گا، اس کو سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ تو مسلمان ایک جسم سے کیا مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ مسلمان کی ضروریات کو پورا کریں۔ کسی مسلمان کو محتاجگی میں دیکھتے ہیں تو چاہیے اس کی محتاجگی کو دور کریں۔ کسی مسلمان کو فقر و فاقہ میں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، تو ہمیں اس کی تنگ دستی حسب توفیق دور کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو انسان اور حیوان کو آپس میں جدا کرتی ہے، اور انسان کو اس کی امتیازی حیثیت میں رکھ کر یہ بتاتی ہے کہ تو انسان ہے، اور تیرے اندر اللہ نے احساسات کو رکھا ہے، اللہ نے تیرے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ تو کسی دوسرے کا دکھ اور درد اس کو محسوس کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔